السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انہیں ہمیشہ بھابھی کہہ کر پکارتا تھا۔ وہ ہمارے گھر کے قریب ہی رہتی تھی، تاہم مجھے چھوٹا بھائی سمجھتی تھی۔ میں ان ہر قسم کی مالی ضرورت پوری کرتا تھا، بچوں کی تعلیم، اخراجات ہو یا گھر کی ضرورت کی کوئی چیز، سب میری ذمہ داری تھی۔ بھابھی کو بیوہ کی زندگی گزارتے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا۔ ان کے 3 بچے تھے۔ گزرتے وقت کے ساتھ میں نے محسوس کیا یہ بھابھی اکثر اداس اور غمگین رہتی ہیں۔ میں نے ان سے اداسی کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے ہمیشہ ہنس کر ٹال دیا، تاہم مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ کوئی غم ہے جو ان کے اندر ہی اندر سے کھائے جا رہا ہے، اور آخر انہوں نے میرے بے حد اصرار پر وہ سب کچھ کہہ ڈالا جسے وہ ایک لمبے عرصے سے اپنے اندر چھپائے بیٹھی تھی، اور شاید اس طرح انہوں نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر ڈالا۔ انہوں نے اپنی زندگی کی کہانی کچھ اس طرح بیان کی۔ شہاب بہت اچھے شوہر تھے، بہت محبت کرنے والے اور میری ہر ضرورت کا خیال رکھنے والے۔ میرا دیور تھا، وہ مجھے بھابھی سے زیادہ بڑی بہن سمجھتا تھا، اور میں بھی اس کو چھوٹا بھائی ہونے کا درجہ دیتی تھی، کیونکہ اس کی کوئی بہن نہ تھی، یعنی میری کوئی نند نہ تھی۔ اس لیے وہ ہر بات مجھ سے شیئر کرتا، اپنی یونیورسٹی کی باتیں سناتا اور اپنی یونیورسٹی فیلو کے متعلق بھی بتاتا، جسے وہ بہت چاہتا تھا۔ وہ مجھ سے اکثر کہتا کہ بھابھی، سمینہ کے والدین سے بات کرنے کے لیے آپ کو بھیجوں گا، اور میں مسکرا دیتی۔ میری اور شہاب کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے۔ ہمارے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ ہم اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ پھر وقت نے رنگ بدلا اور کچھ ہو گیا جس کا کسی کو کوئی تصور نہ تھا۔ میرے شوہر کے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ ہمارے اور شہاب کے خاندان میں ایک رسم چلتی آ رہی تھی کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا اور اس کا کوئی دیور ہو جو کنوارا ہو تو اس سے نکاح پڑھایا جاتا تھا۔ تھامس مجھے اپنی بڑی بہن کی طرح سمجھتا تھا۔ پھر وہ اپنی یونیورسٹی کی ایک لڑکی سے محبت بھی کرتا تھا، جس کا علم گھر میں صرف مجھے تھا، کیونکہ وہ اپنی ہر بات مجھے بتاتا تھا۔ میں جوان تھی، اس لیے میرے ساتھ ساس اور سسر نے تھامس پر زور ڈالا کہ بیٹا، اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے کہ جمیلہ سے تمہاری شادی کر دی جائے، اور پھر ہمارے خاندان کی رسم بھی یہی ہے۔ میں جمیلہ بھابھی سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ وہ جسے میں ہمیشہ بچہ بڑے بہن سمجھتا رہا، اسے کیسے بیوی کے روپ میں قبول کروں گا؟ اس نے یہ احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ میری عدت کے دن پورے ہو چکے تھے۔ اب میرے ساتھ سر کا اصرار بھی بڑھتا جا رہا تھا، اور وہ تھامس پر زور ڈال رہے تھے کہ بیٹا، جمیلہ سے شادی کر لو، ورنہ ہمارے بیٹے کی عزت زمانے کی ٹھوکروں میں ہوگی۔ ایک دن اس کے والد نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا، ہم بھی چاہتے تھے تمہاری شادی تمہاری مرضی سے ہو، لیکن حالات اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ تمہاری شادی جمیلہ سے ہو۔ خدا را مجھے اس امتحان میں مت ڈالیے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اس کی جان چھوٹنے والی نہیں، تو ایک دن اس نے کہہ دیا کہ میں جمیلہ بھابھی اور ان کے بچوں کی خاطر شادی نہیں کروں گا، اور ساری زندگی ان کی کفالت کی ذمہ داری اٹھاؤں گا، لیکن خدا را مجھے شادی کے لیے مت کہیے۔ یہ کہتے ہوئے شدت جذبات سے شمس کا چہرہ سرخ تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اس کے جذبات اور احساسات کی داد دی، اور اس کی اتنی بڑی قربانی پر میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ میرے ساس اور سسر یہی کہہ رہے تھے کہ بیٹا، تم جمیلہ سے شادی کر لو، ورنہ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے لوگ، اور ہمارے خاندان کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ والدین کے علاوہ جب اس کے رشتہ داروں نے بھی زور دیا تو وہ مجبور ہو گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ نکاح کے بغیر کوئی اور چارہ نہیں، اور وہ نکاح کے لیے مان گیا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس نے کیا سوچ رکھا ہے۔ پھر میرا اور تھامس کا نکاح ہو گیا، اور پہلی رات شمس نے مجھ سے کہا کہ شرعی لحاظ سے وہ قانونی طور پر آپ میری بیوی ہو، لیکن آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں نے آپ کو ہمیشہ اپنی بڑی بہن سمجھا ہے، لہذا میں آپ کو بیوی کے روپ میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ آج سے ہم دنیا کے لیے تو میاں بیوی ہیں، لیکن خلوت میں ہمارے درمیان فاصلے ہوں گے، اور امید ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں گی۔ میں تمہارے جذبات کی قدر کرتی ہوں،
سٹینس، میں اس قربانی میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ اس طرح ہماری شادی شدہ زندگی کا آغاز ہو گیا۔ دنیا کی نظر میں تو ہم میاں بیوی تھے، مگر حقیقت میں ہمارے درمیان ایک ایسا رشتہ تھا جو ایک بہن بھائی کے درمیان ہوتا ہے۔ ٹیمس کو ایک فیکٹری میں جاب مل گئی تھی۔ کیونکہ وہ بظاہر میرا شوہر تھا، اس لیے میں سب کے سامنے اس سے ادب اور احترام سے بات کرتی۔ ہماری شادی کو 1 سال گزر گیا اور بچے کی امید نظر نہ آئی تو ساس اور سسر کو فکر ہونے لگی۔ ٹیمس کو اپنا چیک اپ کروانے کو کہا۔ اس معاملے میں مجھ پر الزام نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ میں بانجھ نہیں تھی کیونکہ شہاب سے میرے 2 بچے تھے۔ کسی کو کوئی کیا بتاتا، مس کتنی بڑی قربانی دی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور ہمارے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ کوئی اور ہوتی بھی کیسے، فطرتی تقاضا پورا نہیں ہو رہا تھا۔ میری ساس روایتی طریقے اختیار کرتی ہوئی اولاد کے لیے اپنے بیٹے کو تعویذ وغیرہ لا کر دیتی، لیکن ہم دونوں جانتے تھے کہ یہ سب بے سود تھا۔ وہ میری زندگی کا بدترین دن تھا جب وہ اپنے والدین کے گھر دوسرے شہر آئی ہوئی تھی۔ میری ایک پڑوسن کا فون آیا کہ تمہارے شوہر سٹینس نے خودکشی کر لی ہے۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا، اتنا مضبوط شخص خودکشی بھی کر سکتا ہے۔ میں نے فوراً بچوں کو ساتھ لیا اور گھر آ گئی۔ گھر میں قہرام مچا ہوا تھا۔ میری ساس اور سسر، جن کے ایک بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور دوسرے نے خودکشی کر لی تھی، شدید غم سے نڈھال تھے۔ میری ساس بھی ہو چکی تھی اور سربی جوان بیٹے کے غم میں نوحہ کنات تھے۔ شمس کی تدفین کو چند روز بعد میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، سٹیمس کے متعلق سوچ رہی تھی کہ اچانک میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں اپنی ڈائری دیکھی۔ میں نے فوراً اس ڈائری میں میرے شب و دفن تھے۔ میں نے ڈائری کھولی اور اپنا ماضی پڑھنے لگی۔ اچانک ٹھٹک کر رک گئی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ سٹیمس کا لکھا ہوا کاغذ پڑا ہوا ہے۔ میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ جملے انسان خواہ کتنا ہی اپنے جذبات اور احساسات کا گلا گھونٹ دے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ ہار جاتا ہے۔ میں نے اپنے جذبات کی قربانی دے ڈالی، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ تم نے ہمارے رشتے کو پامال کر دیا۔ گندگی کو چاہے جتنا بھی چھپاؤ، لیکن اس کی بدبو اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہے۔ گناہ کی دلدل میں پھنسنے سے پہلے میرا نہیں تو اپنے بچوں کا ہی خیال کر لیتی۔ میں نے اپنی خواہشات کی قربانی اس لیے نہیں دی تھی کہ تم مجھے زمانے کی نظروں میں رسوا کر ڈالو۔ تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم میرا ساتھ دو گی۔ میں آج زندہ ہوتا تو مجھے 2 قتل کرنے پڑتے، ایک تمہارا اور ایک اس آشنا کا، اور اس طرح میں تو جیل جاتا، لیکن میرے خاندان کی عزت بھی خاک میں مل جاتی۔ اس لیے میں خودکشی کر رہا ہوں۔ افسوس تو میری محبت کی قدر نہیں کر سکی۔ خط پڑھتے ہی میری آنکھوں سے آنسو کی لڑی بن گئی۔ میری بچی مجھ سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، ماما آپ کیوں رو رہی ہو؟ میں اسے کیا بتاتی کہ میں سٹیمس کی قاتل ہوں۔ پتہ نہیں سٹیمس کو میرے گناہ کا علم کیسے ہو گیا۔ کاش کہ میں بھی سٹیمس کی طرح قربانی دے سکتی۔ کاش کہ میں بھی جذبات کے بہاؤ میں بہتیال اور نہ ہی اپنے کزن کی طرف بڑھتی۔ میں سٹیمس کی قبر پر بیٹھی رو رہی تھی کہ ایک خیال نے میرا دماغ مفلوج کر دیا کہ میرے اندر پرورش پانے والا گناہ کا بچہ جب اس دنیا میں آئے گا تو کیا اس کا باپ مس کہلائے گا؟ کیا کرو برداشت کر سکے گی؟ میں نے اس گناہ کی نشانی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر ڈالا۔ آج سوچتے ہوں کہ میں نے اس کی قربانی کا کیا صلہ دیا۔ یہ کہتے کہتے جمیلہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ گو کہ میرے اس گناہ کا آج تک کسی کو پتہ نہ چل سکا، مگر میرا ضمیر مجھ کو ہر لمحہ ملامت کرتا ہے۔ اپنے اس گناہ کا اعتراف آج نہ کرتی تو شاید میرا دماغ پھٹ جاتا۔ میری یہی التجا ہے کہ خدارا اپنے نفس کے بہاؤ میں آ کر اپنے خوبصورت رشتوں کو پامال مت کریں، ورنہ ساری زندگی اذیت کے ساتھ گزارنی پڑے گی۔ میں نے بھی کب کی خودکشی کر لی ہوتی اگر میرے بچے میری گود میں نہ ہوتے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔